اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنة ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین ومریم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم۔ سورۃ التحریم کی آخری دو آیات، آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12، ان دو آیات کے ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن۔ گزشتہ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے دو کافر عورتوں کی جو ہے مثال بیان کی کہ یہ دونوں اللہ کے نیک بندوں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام جو کہ اللہ کے پیغمبر تھے، ان کی بیویاں تھیں لیکن انہوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی، اللہ پر ایمان نہیں لائی اور شوہروں کی رازداری کو قائم نہیں رکھا، تو اللہ نے فرمایا کہ انہیں جہنم کا حکم جو ہے وہ دے دیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ خالی جو نسبت ہے ایمان کے علاوہ ساتھ عمل بھی جو ہے وہ ضروری ہے، اور ایمان کے بغیر آخرت کی جو نجات ہے وہ ناممکن ہے۔ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ دو عورتوں کی مثال بیان کر رہے ہیں ایمان والوں کے لیے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ نے مثال بیان کی ایک ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی جو کہ آسیہ بنت مزاحم تھی، اور یہی آسیہ بنت مزاحم انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ قصص کی آیت نمبر 9 اللہ فرماتے وقالت امرأۃ فرعون، کہ کہا فرعون کی بیوی نے قرۃ عین لی ولک، کہ یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کچھ بعید نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لے، وہم لا یشعرون، اور انہیں جو ہے یہ فیصلہ کرتے وقت انجام کا جو ہے پتہ نہیں تھا کہ آگے ہونے والا کیا ہے، آگے اللہ نے کیا فیصلہ کر لیا ہے اور کیا ہوگا یہ انہیں پتہ نہیں تھا۔ اب قرآن تو کہتا ہے کہ یہ فرعون کی بیوی تھی کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، لیکن بائبل کا دعویٰ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنے والی وہ فرعون کی بیٹی تھی، یہ بائبل کا کہنا ہے۔ تو مورخین حضرات اور اہل علم حضرات جو ہیں علماء، وہ اس طرح تطبیق دیتے ہیں قرآن کی آیت کو اور بائبل کی بات کو کہ یہاں پہ مراد ایک ہی خاتون ہے، چاہے وہ فرعون کی بیوی کہہ لیا جائے یا چاہے فرعون کی بیٹی کہہ لیا جائے، وہ حضرت آسیہ ہی ہیں، یعنی کہ حضرت آسیہ بھی فرعون ہی کی بیٹی تھی، سابقہ کوئی بادشاہ تھا فرعون، اس کی بیٹی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اب حضرت آسیہ
جو اس دور کا فرعون تھا اس کی بیوی تھی، اور سابقہ جو فرعون فوت ہوا تھا وہ اس کی بیٹی تھی۔ تو اس اعتبار سے علماء جو ہے اس کو، انہی روایات کو جو ہے تطبیق دیتے ہیں، مطابقت۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، کہ اللہ نے ایک مثال بیان کی ایمان والوں کے لیے، کس کی؟ فرعون کی بیوی کی، آسیہ بنت مزاحم کی۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اور یہ جو فرعون تھا یہ بڑا جابر اور ظالم جو ہے یہ بادشاہ تھا۔ جب یہ دیکھتا کہ کوئی توحید پر کاربند ہے تو اسے سخت سے سخت سزا جو ہے وہ دیا کرتا تھا۔ تو جب اسے پتہ چلا کہ اس کی اپنی بیوی بھی اس کو خدا نہیں مانتی ہے بلکہ وہ بھی توحید پر کاربند ہے اور موسیٰ کے رب کو مانتی ہے، تو اس نے بھی پھر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم جو ہے ڈھانا شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرعون کے بارے میں آخری پارہ فرمایا کہ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور فرعون جو کہ کیلوں والا ہے، اس کے بارے میں یعنی فرعون کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے اس طرح سے فرعون کا جو ہے وہ ذکر اور تعارف کروایا کہ فرعون جو کہ کیلوں والا ہے، میخوں والا۔ تو مفسرین کرام فرماتے کہ یہ اپنے مخالف کو اس طرح سے سزا دیا کرتا تھا کہ اسے لٹا کر اس کے ہاتھ پاؤں پہ کیلیں میخیں گاڑ دیتا تھا۔ اب یہی سزا، حالانکہ اس کی بیوی ہے، لیکن حضرت آسیہ کو اس طرح لٹا کر تو ان کے ہاتھ پاؤں پہ جو ہے اس نے کیلیں جو ہے وہ میخیں گاڑ دی۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اس حالت میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے پروردگار بنا دے میرے لیے اپنے ہاں یا اپنی طرف سے ایک گھر جنت میں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا فرمائی اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے سارے پردے اللہ نے اٹھا دیے، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا جو مقام، ان کا جو گھر اللہ نے جنت میں تیار کر رکھا تھا وہ دکھا دیا، سارے اللہ نے پردے ہٹا دیے۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور دوسری دعا کیا کی کہ مجھے نجات عطا فرما فرعون سے اور اس کے کام سے، یعنی یہ جو برے کام کرتا ہے یعنی ظلم کرتا ہے، اس سے مجھے نجات عطا فرما۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے نجات عطا فرما ظالم قوم سے۔ تو فرعون تو ظالم تھا ہی تھا، اس کے ساتھ جو اس کے کارندے تھے، جو اس کی قوم تھی وہ بھی ظالم تھی۔ کیوں؟ کیونکہ فرعون کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے اور ظلم کے خلاف وہ جو ہے آواز نہیں اٹھاتے تھے۔ تو اس لیے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اے اللہ، اے میرے پروردگار مجھے نجات عطا فرما فرعون سے اور اس کے برے عمل سے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے نجات عطا فرما ظالم قوم سے۔ تو یہاں حضرت آسیہ بنت مزاحم جو کہ فرعون کی بیوی ہیں تھی، ان کا اللہ نے ذکر خیر فرمایا، اور اہل ایمان کے لیے جو ہے اللہ نے مثال قائم کر دی
کہ جس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے ایمان پر قائم رہی، اسی طرح ہر مومن کو اپنے ایمان پر کاربند رہنا چاہیے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور مریم بنت عمران یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ حضرت مریم جو تھی ان کے والد کا نام بھی کیا تھا؟ عمران تھا۔ کہا نا کہ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَان، اور مریم بنت عمران۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ اب یہ دونوں عمران، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد بھی اور حضرت مریم علیہ السلام کی والد عمران، یہ دونوں نبی تو نہیں تھے لیکن نیک اور جو ہے صالح جو ہے وہ انسان تھے دونوں، حضرت موسیٰ کے والد بھی اور حضرت مریم کے بھی۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور مریم بنت عمران یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، وہ کہ جس نے حفاظت کی اپنی ناموس کی، اپنی عصمت کی حفاظت کی، فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، تو ہم نے پھونک دی اس میں اپنی جانب سے روح۔ اور وہ کون تھی روح؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے کہ اللہ نے ایک فرشتے کے ذریعے سے، حضرت جبریل امین تھے یہ آئے اور انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونکا۔ اور قرآن نے یہ جو کہا کہ الَّتِی أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، کہ جس نے حفاظت کی اپنی ناموس کی، اپنی عصمت کی، کہ یعنی حضرت مریم علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا، نہ ہی انہوں نے کوئی معاذ اللہ بدکاری کی، لیکن یہ معجزہ تھا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اولین، اس کے بعد پھر حضرت حوا، ان کو بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے جو ہے پیدا فرمایا۔ تو اللہ نے فرمایا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، ہم نے پھونک دی اس میں اپنی جانب سے روح، وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ، اور انہوں نے حضرت مریم بنت عمران نے سچ جانا اللہ کی کلمات کو، اپنے رب کے کلمات کو اور اس کی کتابوں کو، یعنی انہوں نے تصدیق کی۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور یہ تھیں عبادت گزاروں میں سے، عبادت کرنے والوں میں سے، اطاعت کرنے والوں میں سے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دو جو پاکیزہ خواتین ہیں، حضرت آسیہ بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی ہیں، اور حضرت مریم بنت عمران جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اللہ نے ان کی پاکیزگی اور طہارت کو بیان فرماتے ہوئے مسلمانوں کے لیے اللہ نے مثال کے طور پر جو ہے وہ قائم کر دیا۔ تو ایک بہت بڑے بزرگ تھے امام محمد ابن علی ترمذی رحمہ اللہ، طبقات صوفیہ والے، یہ لکھتے ہیں کہ اصلاح کے 5 درجے ہیں، اصلاح کے 5 درجے ہیں۔ فرماتے کہ بچوں کی جو اصلاح ہے وہ مکتب میں ہوتی، مدرسے میں، مکتب میں، تو چونکہ مکتب سے باہر اصلاح ممکن نہیں، اس لیے ہمارے اکثر والدین بچوں کی تعلیم و تربیت سے لاپرواہی اختیار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے جو ہے ان کی اصلاح جو ہے یہ کیا ہے کا جو معاملہ ہے، جو پہلو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اچھا، بچوں کی اصلاح مکتب میں
کہتے دوسری چیز ڈاکو جو لوگ ہوتے ہیں نا، چور ڈکیت، ان کی اصلاح ہوتی ہے جیل میں۔ تیسری چیز ہے عورتوں کی اصلاح، فرماتے عورتوں کی اصلاح گھر میں ہوتی ہے، جو ہی یہ باہر جائے گی تو فساد پیدا ہوگا۔ چوتھی چیز ہے نوجوان، فرماتے ہیں نوجوان کی جو اصلاح ہے وہ علم سے ہوتی ہے۔ اور پانچویں شخصیت رہ جاتی ہے بوڑھے، جو بوڑھے ہیں، کہتے ہیں بوڑھوں کی اصلاح مسجدوں میں ہوتی ہے تاکہ اللہ اللہ کریں اور فساد سے بچے رہیں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں عورتوں کی اصلاح کے متعلق انہوں نے کیا کہا کہ عورت کی اصلاح کا جو دائرہ کار ہے وہ کیا ہے، وہ گھر کی چار دیواری۔ تو آج جو تربیت، جو پاکیزگی، جو طہارت اسلام عورت سے مانگتا ہے اور جو رکھی ہے اس کی فطرت میں، اور عورت آج اپنی فطرت کے خلاف کام کرتی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ عورت گھر کی چار دیواری سے وہ باہر۔ دوسری چیز کہ یہ جو ہمارا مخلوط تعلیمی نظام ہے، مرد اور عورتوں کا یہ اکٹھا تعلیم حاصل کرنا، بازاروں میں اکٹھے ہونا، اور اس طرح دوسرے جو ہمارے مواقع ہیں، یہ بھی کیا ہے، اس کے ذریعے سے بھی حیا اور عصمت جیسی چیز جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت آسیہ بنت مزاحم جو کہ فرعون کی بیوی ہیں، ان کی پاکیزگی کو بیان فرماتے ہوئے ان دونوں خواتین کو اللہ نے مسلمانوں کے لیے جو ہے مثال بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسند احمد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الارض 4 خطوط، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں کھینچی۔ قال اتدرون ما ھذا، پھر سوال کیا، پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ فقالوا اللہ ورسولہ اعلم، تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل نساء اہل الجنہ، کہ اہل جنت کی عورتوں میں سب سے فضیلت 4 عورتوں کو حاصل ہوگی۔ خدیجۃ بنت خویلد، خدیجہ بنت خویلد، حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ فرمایا دوسری خاتون وفاطمہ بنت محمد، تیسری جو خاتون ہیں جنہیں اہل جنت میں فضیلت حاصل ہوگی، دوسری وہ فاطمہ بنت محمد ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی۔ فرمایا تیسری خاتون وآسیہ بنت مزاحم، اور آسیہ بنت مزاحم جو کہ کیا ہیں، فرعون کی بیوی ہیں، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی۔ ومریم ابنۃ عمران، اور مریم بنت عمران یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ فرمایا یہ اہل جنت کی عورتوں میں سب سے افضل عورتیں ہیں۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے، صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء، فرمایا کہ مردوں میں تو بہت سے مرد کامل پیدا ہوئے، لیکن عورتوں میں کوئی عورت کامل پیدا نہیں ہوئی، الا مریم بنت عمران، مگر مریم بنت عمران یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، وآسیہ امرأۃ فرعون، اور آسیہ بنت مزاحم یعنی کیا، فرعون کی بیوی۔ فرمایا یہ عورتوں میں یہ کامل ہے۔
مردوں میں تو حضور فرماتے ہیں کہ بہت سے کامل گزرے، عورتوں میں کوئی کامل نہیں گزرا سوائے ان دو خواتین کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم۔ اور فرمایا وفضل عائشۃ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام، اور فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت بقیہ تمام کھانوں پر۔ اب سرید کا کھانا کیا ہے، کس طرح یہ بنائی جاتی ہے؟ یہ جو روٹی کا ٹکڑے ہوتے ہیں نا، اس کو شوربے میں اس کو بھگو دیتے ہیں تاکہ اچھی طرح یہ اس میں گل جائے، روٹی گل جائے اور شوربہ اس میں رچ جائے، تو اسے سرید کہا جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ سرید جو ہے بہت پسند تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم اور اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد کی اللہ کے نبی نے فضیلت بیان فرمائی، وہاں ام المؤمنین سیدہ عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی فضیلت بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ تو آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے جو ہے دو خواتین، ایک تو فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم جو ہے بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے فضیلت بیان فرمائی، اور انہیں مسلمانوں کے لیے اللہ نے مثال جو ہے قائم کیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان اہل ایمان خواتین کی کہ جو ہمارے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں، اللہ ہمیں ان کی اتباع، ان کی اقتداء، ان کی پیروی کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ سورۃ التحریم مکمل ہوئی، اور ساتھ ہی ہمارا یہ جو 28واں پارہ ہے یہ بھی مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ کی توفیق باقی رہی تو آئندہ جب درس ہوگا تو 29واں پارے کا آغاز ہوگا، اور ساتھ ہی سورۃ الملک اس کا بھی آغاز ہوگا۔ سورہ ملک جو ہے یہ بڑی فضیلت والی صورت ہے، انشاءاللہ اس کی فضیلت بھی اور اس کا ترجمہ تفسیر بھی انشاءاللہ اس کو بھی دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت کے ساتھ کہنے اور سننے کی، جس طرح اللہ توفیق عطا فرما رہا ہے، اسی طرح اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو ہے انشاءاللہ آئندہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا ارحم الراحمین ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین حاضرین مجلس کے جتنی بھی جائز حاجات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اللہ اپنے پاک کلام اور اپنے حبیب کے صدقے وسیلے سے ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ ان کے علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں، مال میں، رزق میں، اولاد میں، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین سورۃ التحریم میں جن جن باتوں کے کرنے کا آپ نے حکم فرمایا ہے، اللہ ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن باتوں سے بچنے کا آپ نے حکم دیا ہے، اللہ ان باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین۔